نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان تھے جو کہ کفر کے مرتکب ہوتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر پہلے آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا مت ہو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی بگڑی بنانے کی فکر کرتے، اوروں کی بنی بنائی زندگیوں کو بگاڑتے تھے۔ اور جادو میں یہی ہوتا ہے، جادو کسی کو فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکا، نقصان پہنچانے کے لیے ہی عام طور پہ آج جادو استعمال کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کی اپنی زندگیاں دیکھیں، ان کے پاس نہ دولت ہوتی ہے، نہ عزت ہوتی ہے، نہ صحت ہوتی ہے، تو اگر جادو سے اتنا ہی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ جادوگر اپنا بھلا کیوں نہیں کر لیتے، اپنے لیے کوئی خیر کیوں نہیں سمیٹ لیتے، اپنی زندگی بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ یہ کفر ہے، اور کفر کے ساتھ کبھی فائدہ حاصل ہو نہیں سکتا۔ کفر سوائے بگاڑ کے، سوائے برائی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی کہ مضمون آپ کو میں بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے 7 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، چند اس میں سے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دوسرے جادو سے بچنا، جادو سیکھنا، جادو کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے جادو کا کرنا آتا ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی آپ سمجھیں ایک طرح سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے اس قرآن پر عمل چھوڑ دیا تو تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ قرآن کتاب ہدایت نہیں رہے گا، بلکہ ایک پراسرار قسم کی ٹونوں ٹوٹکوں کی کتاب بن کے رہ جائے گا۔ جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے بھی ہدایت کے بجائے اپنے لیے گمراہی ہی تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اور آگے فرما بھی دیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر صرف فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ تو جو لوگ قرآن کو استعمال کرتے ہیں جادو کے لیے تو ان کے فاسق ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی ان چیزوں کا بہت زور ہے، نجومیوں کو ہاتھ دکھانا یا فال نکالنا یا جادو ٹونے ہی میں ملوث رہنا۔ جادو اپنی جگہ ہے، حقیقت ہے، لیکن زیادہ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ دیکھو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت آ رہی ہے کہ بہت وہم میں مت پڑو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا
کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا. تب یہاں تسلی بھی دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے کسی کو دوا کھلا دینا، جیسے کسی کو ایسپرین کی گولی کھلا دی ایسے کسی پر جادو کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. اگر جادو ایسا ہی پر اثر ہوتا، ایسے ہی لوگوں کی بنائی ہوئی زندگیاں بگاڑنے پر قادر ہوتا، تو ہم دیکھتے کہ دنیا میں کوئی خوش نظر نہ آتا، کوئی ہنستا بولتا نہ، کوئی صحت مند نہ ہوتا، کوئی شادی شدہ بال بچوں والا پیسے والا نہ ہوتا. اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کرنے والے تو ہوتے ہیں ہی. جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس سے حسد کرنے والے، جیلس ہونے والے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ جادو کر کرا کے ان کی ساری خوشیوں کو برباد کر دیتے. ایسے نہیں ہوتا. اور ہم مسلمانوں کو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بتا دی ہیں، اور قرآن میں آیات موجود ہیں، صورتیں موجود ہیں. انسان ان دعاؤں کا، ان آیات کا، ان صورتوں کا اپنی زندگی میں روزمرہ اہتمام کرے تو انشاءاللہ تعالی جادو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. صبح شام کی دعائیں پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی چیز انشاءاللہ اللہ کے اذن سے نقصان نہیں پہنچائے گی. جب ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم اس کو کس طرح سے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حفاظت کی بات، کہ آپ اپنے گھر میں چوکیدار رکھتی ہیں. اب اگر آپ کا چوکیدار مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے تو آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. بالکل اسی طرح اگر ہم مہینے میں 1 دفعہ کبھی ان کو پڑھیں گے تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی. ہمیں ان کو روزانہ پڑھنا ہے، بلکہ صبح شام پڑھنا ہے، صبح اور شام. یا آپ کے گھر میں جیسے مثال کے طور پہ کوئی سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے، برنگس ہے یا مختلف جو آج کل سیکیورٹی سسٹمز ہیں. اب وہ سیکیورٹی سسٹم آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، نظام تو لگا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو آن نہیں کرتی، ایکٹیویٹ نہیں کرتی، تو آپ کو فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا. اسی طرح خالی ان صورتوں کو لکھ کر رکھ لینا یہ نہیں فائدہ دیں گی. آپ کو پڑھنا ہے ان کو، اور بچوں کو بھی سکھا دیجئے. بچے بھی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام رکھیں گے تو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. بعض دفعہ جادو کو ایک طرح کا فرار کا راستہ بھی ہم بنا لیتے ہیں. ہم اپنی خرابی کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ یہ جو میری زندگی میں حالات خراب ہو رہے ہیں شاید میرا قصور ہو، تو کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہو گیا. اکثر و بیشتر خرابی ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تو کہتے ہیں جادو کرا دیا کسی نے. ہوتا ہے نا. یہ بھی تو دیکھیں کہ آخر جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں. اگر شوہر ناراض ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ ناراض ہو رہا ہے؟ کیا پتا گھر میں کسی کا مزاج بہت تیز ہو گیا ہو، یا کوئی اور پرابلم ہو، یا بزنس میں گھاٹا ہو تو کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے اور بزنس میں گھاٹا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کی پالیسیز کچھ اس طرح آگے پیچھے چینج ہو رہی ہوں، یا بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی اس چیز کے دام گرے ہوئے ہوں تو بزنس میں گھاٹا ہو رہا ہے. تو کوئی ریشنل ایکسپلینیشن بھی ہوتا ہے نا چیزوں کا. ہر چیز تو جادو سے نہیں چلتی. پھر کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی، کسی نے بندش کر دی، جادو کر دیا. نہیں، جادو کی کیا بات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اپنا معیار بہت اونچا کر لیا ہو، رشتے آتے ہوں اور پسند نہ آتے ہوں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ہر چیز کو جادو پر ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے. انسان ضرور انٹروسپیکشن کرے، ضرور اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا میرا کوئی قصور ہے، حالات پر نظر رکھے، اور پھر صحت مند رویے کے ساتھ زندگی گزارے. اور جو پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہتا ہے اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ان چیزوں سے ڈرے. آگے فرمایا آیت 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی.
یعنی ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے نفع مند علم کی طرف توجہ دیتے تو بہتر ہوتا. کتاب پہ عمل کرتے، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ان کو ملتا وہ بہت بہتر ہوتا. آیت 104 یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو، واسمعوا اور توجہ سے بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، خطاب مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم راعینا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہو. یہ ایک انداز ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پرووک کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تو تم جواب میں کیا کرو، تم اپنا طریقہ ایسا بنا لو کہ وہ بدتمیزی سے رکنے پر مجبور ہو جائے. اپنوں کو یہاں سکھایا جا رہا ہے، تربیت مسلمانوں کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ہی یہ الفاظ استعمال کرنا چھوڑ دو، اپنی طرف سے مسلمان محتاط ہو جائیں. ہوتا کیا تھا، یہ دو کلمات جو ہیں رائنا اور انظرنا، یہ مجلسی کلمات ہیں، گیدرنگ میں استعمال ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مومن بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، یہود بھی آیا کرتے تھے، مشرکین بھی آیا کرتے تھے، سبھی جمع ہوتے تھے. مجلسیں کھلی ہوتی تھیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی، جس کا جی چاہے آئے، اور مجلس بڑی بھی ہوتی تھی. تو ممکن تھا کہ پیچھے تک آواز نہ جاتی ہو. اس زمانے میں مائکس وغیرہ تو نہیں تھے کہ آواز بہت وضاحت کے ساتھ پیچھے تک چلی جائے. تو ہو سکتا ہے کسی کو آواز نہ آئی ہو، یا سمجھ کی کمی کی وجہ سے بات سمجھ نہ پایا ہو، یا توجہ کے بھٹکنے کی وجہ سے بات کچھ مس ہو گئی ہو. ایسے میں رائنا کہا جاتا تھا. جیسے ہم کہیں ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن، توجہ کیجئے میری طرف. بہت پولائٹ طریقہ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری جو کمی ہے اس کا تھوڑا سا خیال کر لیجئے، مراد ہے کہ بات کو دہرا دیجئے، بات اپنی ریپیٹ کر دیجئے. تو یہ مسلمان کہتے تھے، یعنی اسی سینس میں کہا کرتے تھے. اب کیا ہوا، جو یہود آنے لگے اور منافق آتے تھے، یہ ذرا سا اپنی زبان کو دبا کر، تھوڑا سا اپنی زبان کو لچکا کر رائنا کو رعینا بنا دیا کرتے تھے. راعی کہا جاتا ہے شیپرڈ کو، چرواہے کو. تو رائنا ہماری رعایت کیجئے، رعینا اے ہمارے چرواہے، یہ مطلب بن گیا. عبرانی ہیبرو زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا سن تو بہرا ہو جائے، کہ تم ڈیف ہو جاؤ. یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. خود عربی زبان میں رعینا کا ایک مطلب ہوتا تھا احمق اور جاہل. ابھی کیا یہ انڈر کرنٹس تھے نا، اپنے دل کا بغض اس طرح الفاظ کی شکل میں نکالا کرتے تھے. اچھے خاصے لفظ کو انہوں نے بگاڑ دیا. جیسے آج کل ہم دیکھیں، اچھا خاصا انگلش کا لفظ تھا گے، اب تو کسی کو گے کہنا تو گالی کے برابر ہو گیا. اب تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم بہت گے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے نا. حالانکہ اچھا خاصا ڈکشنری اٹھا کے آپ دیکھیں، گے کا مطلب ہے خوش، ہیپی. لیکن اب جب یہ لفظ اتنا برا ہو گیا تب ہم استعمال نہیں کرتے. جب اتنا خراب وہ لفظ بن جائے، اتنے گندے سینس میں استعمال ہونے لگ جائے، تب میں اور آپ ہم استعمال ہی نہیں کرتے. لفظ اچھا خاصا تھا تو مسلمان تو بیچارے اچھی طرح استعمال کرتے تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ تم چھوڑ دو. یہود سے نہیں کہا کہ تم یہ لفظ اس طرح سے کیوں کر رہے ہو. جو بات ہی نہیں مانتا اسے کہنا بیکار ہے، جو بات سنتا ہے اسی کو بات سنائی جاتی ہے، اسی سے منوایا جاتا ہے. تو مسلمانوں سے کہا کہ لا تقولوا رائنا، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو. کوئی لفظ اگر فتنے کا باعث بن رہا ہے تو اس کو رہنے دو، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے. تم سب یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دو. اب اس میں آپ دیکھیے کیا حکمت ہے، اس کو پھر آپ آج کے کانٹیکسٹ پہ رکھ کے دیکھیے. کیا مسلمانوں میں اتنی حکمت ہے کہ ہم اس طرح سے کفار کے حملوں کا مقابلہ کر سکیں؟ آج اگر یہ ہوتا تو قتل کے فتوے لگ چکے ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے نکل کر اپنے ہی مسلمانوں کی دکانیں وغیرہ جلا دی ہوتی. کہ کیوں کہا رائینا؟
لیکن کس طرح چھانٹی کی گئی ہے، کتنی حکمت کے ساتھ، کتنے صبر کے ساتھ، کتنی عقل مندی کے ساتھ، کہ اب جب مسلمانوں نے، جو مخلص مسلمان تھے، انہوں نے انظرنا کہنا شروع کیا تو رائنا کہنے والے خود ہی چھٹ گئے. ابھی تو بنی گیا کہ جو رائنا کہے گا وہ تو منافق ہے. خود بخود چیز کو واضح کر دیا. اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے، اور لیڈرز کی حکمت چاہیے ہوتی ہے. علماء کے اندر جب حکمت نہیں رہتی تو پھر وہ سوائے خرابی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. عوام تو علماء کے پیچھے چلتے ہیں نا، علماء جو قول دے دیں، عالم جو قول دے دیں وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے عالموں کی کہ وہ لوگوں کو عقل سکھائیں، حکمت اور صبر سکھائیں. لیکن آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ جو حکمت کی یا صبر کی بات کرتا ہے یا سیلف کنٹرول کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ضرور یہودی ایجنٹ ہے، یہ تو امریکن ایجنٹ ہے، یا پیسیفسٹ ہے مثال کے طور پہ، یا بزدل ہے. اور اپنے آپ کو مخلص مومن ظاہر کرنے کا، بہادر ظاہر کرنے کا طریقہ یہ بنا لیا کہ بس سڑکوں پہ نکلو اور چیزوں کو توڑو اور آگ لگا دو اور نعرے بازیاں کر لو. سوچا ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اسلام کمزور ہوگا یا کفر کمزور ہوگا؟ کیا کفر کی نظروں میں اسلام کی عزت بلند ہوگی، یا کفر کی نظروں میں اسلام مزید لافنگ سٹاک بن جائے گا، ایک تمسخر اور ایک تماشا بن جائے گا؟ تو یہاں کہا کہ تم انظرنا استعمال کیا کرو، اور فرمایا واسمعوا، پہلی دفعہ ہی بات کو غور سے سنو تاکہ بار بار ڈسٹرب کرنے کی تم کو ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرما رہے ہیں اور بیچ بیچ میں لوگ رک رک کر ان سے کہیں انظرنا انظرنا، دہرائیے دہرائیے. اس میں آپ دیکھیں کہ علم کی مجلس کے آداب بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ جب بات کرنے والا بات کر رہا ہو، پڑھانے والا پڑھا رہا ہو، بیچ بیچ میں روک نہیں دینا چاہیے. بات کرنے والا کچھ خیالات اپنے دماغ میں جمع کرتا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بہت محتاط ہو کر ان خیالات کو وہ الفاظ کی شکل دینا شروع کرتا ہے. ایک تار بنتا ہے، تسلسل بنتا ہے. بولتے بولتے اگر بیچم بیچ اس کو روک دیا جائے تو سارے اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں، یا اس کے منہ سے ہو سکتا ہے کوئی غیر مناسب لفظ نکل جائے انسان ہونے کے ناطے، اس لیے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا نا. ایک دم چلتے چلتے ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کو روک دیا گیا، اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا. تو ایک تو بولنے والے پر بھی یہ بات بہت سٹرین کا سبب بنتی ہے، بوجھ بن جاتی ہے کہ اس کو بیچم بیچ روک دیا جائے، اور جو باقی لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز، اگر استاد کا ادب نہ کیا، ہم تو عام استاد کی بات کر رہے ہیں، یہاں اگر ہم صرف اس کو اسی کانٹیکسٹ میں رکھیں جس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس کا محل و وقوع دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آ رہے تھے، جو باقی صحابہ سن رہے تھے یہ بھی وہی سن رہے تھے، جو ابو بکر سن رہے تھے وہ عبداللہ بن ابی سن رہا تھا. علم تو برابر کا برس رہا تھا سب کے اوپر، الفاظ تو ایک ہی جیسے کانوں پر پڑ رہے تھے، سب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر درجوں میں اتنا فرق کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے اعلیٰ اور عبداللہ بن ابی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. تو یہ کیوں؟ دونوں مسلمان تھے، دونوں سنتے تھے، دونوں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کس چیز کا تھا؟ نیت کا اور تمیز کا، ادب کا. ادب کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے. بتانے والے کا احسان سمجھنا، اپنی خوش قسمتی سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں آ گئے، ایسا علم فائدہ مند ہوتا ہے. انسان اپنی غرض کے طور پر آتا ہے کہ میری غرض ہے، میرا فائدہ ہے آنے میں. اور بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ حاصل کیا جانے والا علم نفع بخش نہیں ہوتا. اس میں آنے والے کا رویہ ہوتا ہے کہ تم شکر کرو ہم آ تو گئے، ایٹ لیسٹ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ تو گئے. اور یہ آئندہ ہم پڑھیں گے سورہ منافقون میں، کیا منافقوں کا انداز ہوتا تھا. آتے تھے تکیوں پر شاہانہ انداز میں ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ایک ان کی شان بے نیازی ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر خود پسندی تھی، سیلف امپورٹنس. اور جو منافق اور یہودی تھے یہ عام طور پہ بہت پیسے والے تھے، تو پیسے کے ساتھ ان کے اندر ایٹیٹیوڈز تھے.
یہ کہتے تھے کہ ہم آ تو گئے نا آپ کی مجلس میں، یہ انداز تھا، جیسے آ کر انہوں نے بلانے والے پر احسان کیا ہے، اور وہ چیز ان کے رویوں میں جھلکا کرتی تھی. نیت کے اندر بھی خرابی تھی، اور نیت جھلکتی ہے رویوں کے اندر، ایٹیٹیوڈز کے اندر. لہٰذا عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافق جو تھے ان کو فائدہ نہ حاصل ہو سکا. ہم اردو میں کہاوت کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، اور جب بات مکمل ہو جائے اس کے بعد پوچھ لیا جائے. سوال پوچھنا تو علم سیکھنے کا حصہ ہے. تیسری چیز یہ کہ یہاں پر بدتمیز بد اخلاق لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اگر ڈائریکٹلی منافقین سے اور یہودیوں کو کنفرنٹ کیا جاتا، کنفرنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، آمنا سامنا کیا جاتا ان سے، تو منہ ماری ہوتی. یہ کہتے کہ تم نے ایسے کہا، یہودی کہتے ہم نے تو نہیں کہا، آپ کے کانوں نے سننے میں غلطی کی ہے، آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. منہ در منہ ماری کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں پر آپ دیکھیں ان سے منہ ماری نہیں کی گئی، کفار سے اور منافقین سے، بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ اس فتنے کو دبا دیا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو آنے سے منع کر دیا جاتا کہ خبردار جو تم لوگ یہاں آئندہ داخل ہوئے، تم نے رعینا کہا، ہم نے سنا، اب مت آنا تم یہاں پر، تمہارا داخلہ بین ہے. کیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، ٹالرنٹ تھے نا، آپ میں بہت قوت برداشت تھی، اور اپنی امت کو بھی آپ نے یہی سکھایا. یہ نہیں کیا، ان کو کاٹ کے نہیں پھینکا، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، کریکشن کی کوشش کی گئی کہ وہ خود سنبھل جائیں. کسی کو بھی کاٹ کر پھینک دینا بہت آسان ہے، کوئی محنت ہی نہیں اس کے اندر، لیکن اصلاح کرنے کے لیے صبر چاہیے، تحمل چاہیے، برداشت چاہیے، حکمت چاہیے. تو کاٹ کر پھینک دینا آسان لیکن نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اصلاح مشکل ہے لیکن ان دا لانگ رن فائدے مند زیادہ ہے. اس کو آپ اپنے پلے باندھ لیں. ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے صبر مانگیے اور قوت برداشت مانگیے. صحیح موقع پر صحیح بات کرنی چاہیے. آگے فرمایا آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب یہاں پر یوں سمجھیے کہ جو ان کا جذبہ تھا، جس جذبے کے تحت یہ رعینا کہا کرتے تھے، اس جذبے کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. ان کا جو الٹیریئر موٹیو تھا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. ظاہر تو ہو رہا تھا کس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی، ان کی انسلٹ کرنے کی یہ کوشش کرتے تھے. اس کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا. تو یہ جو ان کا اظہار ہو رہا ہے اس طرح سے، الفاظ کو توڑ مروڑ کے جو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو دراصل کیا ہے؟ ان کی نفرت کا اظہار ہے، اور یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اصل میں تو یہ دل کی بھڑاس نکالتے ہیں ایسی باتیں کر کے. ان کو تو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو نبوت اور رسالت کے لیے پسند فرما لے. ان کو یہ اچھا نہیں لگا. نہ اہل کتاب کو، اہل کتاب سے مراد ہے یہاں پر یہودی، ولا المشرکین، مشرکین تو ہم جانتے ہی ہیں مشرک. ان کو اچھا نہیں لگا کہ کوئی خیر مسلمانوں پر نازل ہو. ان کا اپنا بس اگر چلتا یہودیوں کا، تو کوئی خیر یہ کسی کو پہنچنے ہی نہ دیتے، کسی تک کوئی خیر نہ پہنچنے دیتے، سب اپنے لیے سمیٹ لیتے. لیکن اللہ پر کسی کا زور نہیں، وہ جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اس کا فضل مانگا کریں. فضل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ہم بعض دفعہ ان کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم جب بہت پریشان ہوں اللہ سے فضل مانگ لیں،
کچھ چاہیے ہو اللہ سے اللہ کا فضل سب سے پہلے مانگے. جو چاہے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے اس کا فضل مانگ لے. اور جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہو رہا تھا، اس میں تو سب کے لیے بھلائی تھی. جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر لے. 1400 سال پہلے بھی اور آج 1400 سال بعد بھی یہ خیر تو سبھی کے لیے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ کے خالی اپنی ذات کو تو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ آپ نے تو سارا خیر آگے لوگوں تک منتقل فرمایا. اب اسی وحی کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. نسخ نون سین خا، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا یا مٹانا، دونوں ہی مطلب ہوتے ہیں اس کے. لکھنا بھی مٹانا بھی، یہ ازداد میں سے ہے. دو بالکل اپوزٹ میننگز ہیں ایک ہی لفظ کے. اسی لفظ سے لفظ نسخہ بنا ہے. ہم کہتے ہیں نا نسخہ. اب نسخہ جو لفظ ہے وہ تو خالی حکیم کے لیے ہمارے ہاں مخصوص ہو گیا، حکیم کا نسخہ. لیکن نسخہ کہتے ہیں کسی لکھی ہوئی چیز کو. لکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ مٹایا جاتا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ لکھتے ہیں اور مٹاتے ہیں. تو یہاں پر نسخ کی بات کی جا رہی ہے. اور نسخ کن معنوں میں استعمال ہوا؟ جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں منسوخ، ایبروگیٹ ہو جانا. ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ آیات منسوخ بھی فرما دیتا ہے اور کچھ آیات بھلا بھی دیتا ہے. کس طرح سے منسوخ کرتا ہے؟ جیسے تورات کے کچھ احکامات تھے. تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کے کچھ احکامات منسوخ ہو گئے اور قرآن میں اس کی جگہ کچھ نئے احکامات نازل ہو گئے. یہود اس پر بہت ناراض ہوئے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال وہ ڈالا کرتے تھے کہ قرآن خود بھی جب تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے تو پھر تورات کے احکامات میں رد و بدل کیوں ہو رہا ہے؟ تورات کے احکامات ایبروگیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ منسوخ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا حکم دینا چاہیے؟ تو کیا اللہ ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ پہلے غلطیاں کرتا ہے پھر اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی اصلاح کرتا ہے؟ یہ اس کا جواب ہے. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے، چاہے تورات کا ہو چاہے قرآن کا ہو، کیا فرمایا؟ ناتی بخیر منہا او مثلیہا. ہم اس سے بہتر کوئی چیز لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی چیز لے آتے ہیں. تو اس میں اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں. یہ حقیقت ہے کہ کچھ احکامات قرآن کے بھی منسوخ ہوئے اور کچھ احکامات تورات کے بھی منسوخ ہوئے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ بھلا دی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ان آیات کو اٹھا لیا گیا. کیا مصلحت تھی؟ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ بھلا دینے میں کیا مصلحت تھی. ہاں، منسوخ ہونے کی مصلحت، ایبروگیٹ ہونے میں جو مصلحت ہے وہ بالکل آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے اگر ہم اپنی ہی زندگی سے اس کی مثالیں لینا چاہیں. شروع اگر ہم کریں کہ جب سے شریعت کا نزول شروع ہوا، کب سے شریعت نازل ہونی شروع ہوئی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی ایگزیکٹلی، شاباش. آدم علیہ السلام کے زمانے سے. شریعت یعنی طریقہ، عمل کا طریقہ. تو شریعت کا آغاز تو انسان کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کو بھیجا دنیا میں، جب انسانیت کا قافلہ دنیا میں آیا تو اللہ نے بھٹکنے کے لیے تو نہیں چھوڑ دیا اس کو کہ جاؤ ٹھوکریں کھاؤ تم جا کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح راستہ ان کو دکھایا کہ تم یہ عمل کرنا. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ہدایت ساتھ ساتھ اتری، ہدایت شریعت کی شکل میں اتری ساتھ ہی. یہ انسانیت کا، ہیومینٹی کا بچپن تھا. اس کے بعد جو ان کی ذہنی سطح تھی، جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے حالات تھے، اس کے حساب سے ان کو احکامات دیے گئے کہ تم یہ عمل کرو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر انسانیت کو، ہیومینٹی کو آپ ایک انسان کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ ہیومینٹی انہی سٹیجز سے گزری ہے. انسانیت کا ارتقاء، انسانیت کا ایولیوشن اسی طرح ہوا ہے جیسے ایک انسان کا، ایک بچے کا ایولیوشن ہوتا ہے. اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ پہلے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کلاس 1 میں ہوتا ہے،
کلاس 1 کے حساب سے اس کو اسباق پڑھائے جاتے ہیں، سبق پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے.